السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج باہر درجہ حرارت کوئی 36 ڈگری فورن ہائٹ ہے۔ سینٹی گریڈ میں آپ 1 ڈگری سینٹی گریڈ کہہ دیں۔ کل کسی نے کہا تھا کہ آپ فورن ہائٹ میں بتایا کریں۔ امریکہ میں نارملی فورن ہائٹ میں یہ بتایا جاتا ہے، اور 32 کے نیچے بلو فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور مائنس فورن ہائٹ میں بھی یہاں درجہ حرارت چلا جاتا ہے، اسپیشلی کینیڈا میں۔ آج میں نے اپنے تھم نیلز میں امریکی ہوائی حادثوں پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ امریکہ میں جہاں اتنی ٹیکنالوجی ہے، جہاں کہا جاتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کو ریپلیس کر دیجیے، جی بس ادھر گھر بیٹھے ہی آپ ہوائی جہاز اڑاتے رہیں، ڈیسیجنز ہوتے رہیں گے کون کس ٹریک میں چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے۔ اور ادھر کنٹرولرز پر بھی ٹرمپ نے باقاعدہ تنقید کی ہے کہ یہ اسمارٹ کنٹرولرز ہمیں چاہیے تھے۔ کوئی کہتا ہے دو۔ ٹرمپ نے ایک چیز بہت اچھی کہی تھی کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ DEI جو ہے، یہ ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن جو ہے، اس نے ستیہ ناش کیا، اور ہیلی کاپٹر اس طرح جا کے لگا، اور ہیلی کاپٹر کو اس نے DI سلیکشن کا، ہیلی کاپٹر سٹاف کو، جس پہ ایک اخباری نمائندے نے کہا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ DI از ریسپانسبل۔ اوباما اور بائیڈن کی کوئی 12 سال سے زیادہ کی پالیسیاں ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن پہ، ٹرانسجینڈرز اور سارے کالے پیلے نیلے لوگوں کو لاتے rather than merit، تو ٹرمپ نے فوراً کا کامن سینس. You need common sense to know about these things. Yes, many of us are lacking common sense. اور جو باتیں پاکستانی ملٹری کے خلاف بھی ہو رہی ہیں وہ کامن سینس کی باتیں ہیں، میٹر آف فیکٹ تو ضرور ہیں، لیکن کامن سینس پہ بھی بات اگر آپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ملٹری کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو وہ آپ ملٹری اس کو انفارچونیٹلی لے رہی ہے کہ جناب صاحب یہ جو ہے ہم پہ تنقید ہے، اور پیکا ٹیکا ایکٹ اور ہم جیسوں پہ چڑھائی اور سارا کچھ۔ کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا نظر صاحب وہ کوئی 48 بندوں کی لسٹ آئی ہے جس میں ٹیررسٹ جن کو کہا گیا اور باہر سے لانا ہے ان کو، آپ کا بھی نام ہے۔ میں نے کہا یار ہم خود ہی آ جائیں گے، ڈالنے اچار ہمارا ڈالنا ہے، قوم ہی مردہ ہے، ہم قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، دیکھیں آزادیوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ People like me, many other people could do lot for Pakistan, being there in Pakistan، لیکن کس طرح ملٹری نے بالکل اس کو۔ آج آپ میرے کالج میں دو کارٹونز دیکھ رہے ہیں۔ ڈان کا کارٹون آج کا بہت زیادہ پاپولر ہوا، جس میں انہوں نے صرف 2 ستون پہ اسٹیٹ کڑی دکھائی، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ والے ستون پہ، اور جوڈیشری اور میڈیا کا ستون گرے ہوئے، جس پہ رضوان غلزئی نے بہت زبردست کارٹون بنایا۔ ایک ہی ستون پہ اسٹیٹ کھڑی ہے، ایک ہی وہ لان پہ، اور وہ ہے بندوق پہ کھڑی ہے، وہ بھی اس کا مری ہوئی بندوق منیر مستری سور کی، اور 25 کروڑ کی ٹٹی نکلی ہوئی ہے، ٹٹی خشک ہوئی ہوئی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ویسے میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوا، میں کل ایک دوست نے بڑی بولڈ قسم کی کا ویڈیو، ایک کوئی خاتون بلا کے انٹرویو کرتی ہے، چلاتی ہے اپنا پروگرام ویلاگس، اس میں کوئی محمود بٹی یا بٹی نامی کوئی بندہ تھا، دنیا نہیں اس کا، اس نے بہت اچھی بات کی۔ میں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بات کرنا، اس نے کہا جناب آپ ساری اپنی توجہ جو ہے وہ تو لگا رہے ہیں پیکا ٹیکا ایکٹ میں اور ججوں کو مینوور کرنے میں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی دہشت گردی بڑا زور پکڑ گئی ہے۔ وہ آج لسٹ انہوں نے کوئی دکھا رہا تھا، وہ وقار مولوی لندن سے، وہ جی غریب باتیں کرتا رہتا ہے، وہ بھی صوفی شاعر تو وہ ویلاگ، تو وہ بتا رہا تھا جی کہ انہوں نے لسٹ دی ہے 1 مہینے میں ہم نے کون کون سے بندے مارے ہیں، کوئی 100 سے زیادہ کے قریب، ان کی رہائشیں اور سارا کچھ۔ تو وہ بھولا بن رہا تھا، تو کہتا تھا کہ یہ فوج کیوں نہیں اپنے بندے بتا سکتی، دہشت گرد بتا سکتی جو یہ مارتے ہیں۔ او بابا وہ فوج کی تو دہشت گرد ہے، تو فوج نے تو بتانا کہ یہ ہم نے مار دیے ہیں، تاکہ اور زیادہ بدماشی کی ان کو گنجائش ملے۔ کمال ہے، فوج تو خوش ہو رہی ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ لوگ دہشت گردی میں مارے جائیں،
پورا صوبائی فرنٹیئر مار دیا جائے، بلوچستان ہی مار، جس طرح یہ بے دردی سے 2013 میں جب میں الیکشن کور کرنے گیا قتل کرتے ہوتے تھے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو میں حیران ہوں، میں نے آج لکھا بھی ہے کہ 100 سے زیادہ سے قریب ویلاگرز ایکچولی فوج کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے بیانیے کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ان کو پہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور باہر جو لوگ ہیں جی، یہ بدماش ہیں، 38 ہیں، 48 ہیں، یا جو بھی ہیں، بہرحال یہ ان کی اپنی عوام کی بے وقوفی ہے، لیکن عوام عمران خان کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے۔ ایئر پہ میں بتا رہا تھا کہ اس کے 2 دن بعد ہی پرسوں رات ادھر فلاڈیلفیا میں ایک ایمبولینس پلین کریش ہو گیا۔ ابھی وہ ٹیک آف ہی اس نے کیا تھا اور وہ ادھر 1-2 بندوں کو بھی لے ڈوبا، اور 67 ڈیڈ ان ہیلی کاپٹر ایئرپلین کریش، 7 ڈیڈ دیئر۔ اور کل رات شکاگو میں ایک وسکونسن ایئر کا پلین انڈر امریکن ایئر لائنز فلائی کرتے ہیں، تو وہ جناب وہ جو رسی ہوتی ہے ٹگ سا، جیسے پلینز کو آگے پیچھے جاتے ہیں جب ٹیکسنگ کے لیے پاتھ میں ڈالنا ہوتا ہے ادھر گیٹ سے، تو وہ اس کی ونگز نے اس کو لپیٹے میں لے لیا، وہ بیچارہ ڈرائیور مر ہی گیا ہوگا کرٹیکل کنڈیشن میں، وہ انہوں نے بندہ مار دیا۔ اوپر نیچے دیکھیں، یہ یہاں اس وقت امریکہ کھڑا ہے، اور ٹرمپ کے لیے بڑا ایزی ہے، وہ کہے گا یہ DEI از رسپانسبل۔ کسی جگہ کوئی بندہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے۔ میں 2 باتیں کروں گا، میں کہوں گا کہ ایک، یس ٹرمپ از رائٹ، DEI، دوسرا اس سے بھی زیادہ ڈیموکریٹک کرپشن کا جو میلیو ہے، اتنی زیادہ کرپشن۔ آپ دیکھیں سٹنگ سینیٹر کو 11 سال سزا ہو گئی، لائک ہی واز سٹنگ سینیٹر، اس کے بعد وہ کیم ینگ چینا پھینا کر لیا ہے، وہ اس کو کل ڈیفینڈ کر رہا تھا جناب صاحب۔ حرام زادے سارے کٹھے ہوئے ہیں، منہ کو جان سینا، یہ خون لگا ہوا ہے ان سب کے، ڈیموکریسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کچھ خبریں میں اس میں کل نوٹ کر رہا تھا کہ کیسے یہ دنیا میں مطلب لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے، اور اسپیشلی اس میں یا فوج، دیکھیں فوج کا کتنا بڑا رول ہے، کہ اندازہ لگائیں کہ ٹرکی میں فوج سے نجات دلوائی بہت بڑی اردگن کی خوبی ہے۔ بعد میں فتح محمد گلن نے ادھر سے ٹرائی کی تھی، ڈنٹ سکسیڈ، فوج کے ساتھ مل کے۔ فوج سے لوگوں کو بڑی نفرت ہے، ان آل اوور کنٹری، ان آل ڈیولپنگ کنٹریز، فوج سے شدید لوگوں کو نفرت ہے۔ اب مزید لڑائیوں لڑوئیوں کا کوئی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن مرحلے کی طرف یہ فوج سے نفرت کی پروٹیسٹ پاکستان میں جا رہی ہے۔ انشاءاللہ مہینے 2 میں ہم بھی پاکستان واپس آئیں گے، پاکستان اس فوج سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں وہ خبروں کا کہہ رہا تھا کہ کس طرح یہ چیزیں جون سی ہیں انفولڈ ہو رہی ہیں ان اے سینیریو ویئر کے۔ اچھا، ایک سب سے پہلی خبر میں یہ بتا دوں کہ میں نے جب میں لیکویڈیشن بورڈ میں تھا 2010 میں، ایک فارغ جگہ پڑی تھی، ہم کرایوں پہ دیتے ہوئے تھے، میں نے ایک اولڈ بک سٹور کو، صدیقی بک سٹور بڑا مشہور ہوتا تھا، ان کو دی، وہ فٹ پاتھ پہ ہوتے تھے، ہی میڈ گڈ منی، پتہ نہیں وہ کرایہ پورا نہیں دے دیتا، اس کو پھر انہوں نے اگلوں نے نکال دیا۔ وہاں ایک بندہ میں بابر لڑکا دیکھتا تھا، بہت زبردست، اور وہ ساری کتابیں اکٹھی کرتا ہوتا تھا، اور میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ جون سا ہے نا، یہ زبردست ہے۔ اور ببلیوتھیکا کے نام سے یہ بک کلیکٹر کو، یہ لیٹن ورڈ ہے ایکچولی ببلیوتھیکا، بک کلیکشن یا اس طرح کا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ لاہور میں ایکسپو سینٹر میں 5 فروری سے ایکسپو شروع ہو رہا ہے کتابوں کا، 10:30 سے 9:30 تک ہوا کرے گا، اور سنڈے تک ہوگا۔ اچھا، یہ بندہ کتابیں اکٹھی کرتا تھا، اور بڑا زبردست، پرانا، کوئی کام نہیں، بزنس نہیں کرتا تھا، لڑکا 30-35 سال کا، 40 سال کا ہو گیا، بس کتابوں کا۔
میں ایک کتابوں کی پرانی دکان والی خاتون کو کہا تھا اسپوکین میں کہ مجھے بڑا شوق ہے کتابوں میں رہنے کا، تو میں تیرے ساتھ نوکری کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے فری تیار ہوں، تو مجھے ادھر سونے کی کتابوں کے ساتھ اجازت دے دے۔ وہ خیر نہیں مانی، بڑی اچھی بک شاپ، اولڈ بک شاپ وہ چلاتے ہیں۔ تو میں یہ اس مناسبت سے بھی خبر دیکھ رہا تھا کہ بارنز اینڈ نوبل جہاں میں کتابیں پڑھنے یا میگزین لیٹسٹ پڑھنے جاتا ہوں، میں بہت حیران ہوا کہ امریکیوں میں یہ شوق بڑا، امریکی آر گوئنگ بیک ٹو دا نیچرل سیٹنگس۔ میں آپ کو بتا دوں، میں حیران ہوا کہ کووڈ کے باوجود بھی بارنز اینڈ نوبل ایکسپینڈ کرتی رہی۔ 2020 میں 3 سٹور، 2021 میں 8 سٹور، 2022 میں 15 سٹور، 2023 میں 30 سٹور، 2024 میں 57 سٹورز اور 2025 میں 60 سٹورز ایڈ کیے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مطلب بڑے لوگ کہتے تھے کووڈ کے بعد بارنز اینڈ نوبل بند ہو جائے گا اور آن لائن پڑھنے والے۔ اٹس اے بیوٹیفل اسٹور۔ آئی آلموسٹ ونس اور ٹوائس ایوری ویک goes to this store to read some new book, to read magazine, free sitting there. تو لوگوں کا تھوڑا سا علم کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے which is indeed very good۔ اور پاکستان میں بھی بابر جیسے بندے، جیسے میں نے کہا ہے، they do take interest in that۔ Bibliotheca is a Latinized Greek word that means library or collection of books۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں اس سلسلے میں تذکرہ کر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا، میں کہا آپ کو ببلیوتھیکا سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے لفظ سے۔ اچھا جی، پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کولمبین پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ امریکہ نے ملٹری کے جہازوں میں کولمبینز کو بٹھا کے کہا چلو جی، اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ اس نے پھر کولمبینز کو ریکویسٹ کی کہ چھوڑیں یار، آپ جتنے لیگل ہیں ادھر آ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو لونز دوں گا، قرض دوں گا، آپ بزنس ادھر کریں۔ ہمارے ادھر ڈیتھ وارنٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر کولمبین پریزیڈنٹ، کاش ہم کولمبین ہوتے، ادھر لون لیتے اور ادھر کام کرنا کولمبیا میں شروع کر دیتے جہاں ڈرگ کارٹلز ہوتے تھے۔ کدھر وہ ملک چلے گئے ہوئے ہیں۔ Colombia's president is calling on his compatriots working without legal status in the United States to leave their jobs and return home as soon as possible. Wealth is only produced by the working people. اس نے کہا کہ wealth working people produce کرتے ہیں۔ Gustavo Petro said in early morning post on the X platform, let's build social wealth in Colombia۔ وہ بڑھان والی بات، social wealth اب build کریں۔ The leftist president said his government would provide loans to those who take up his offer to return home and enlist in one of its programs to start a business۔ ایسے ملک جناب ترقیاں کرتے ہیں، ایسے نہیں یہ ہمارے چپڑوں کی طرح چپڑ۔ اچھا جی، پھر میں ایک بڑی عجیب سی چیز پوسٹ دیکھ رہا تھا لنکڈ ان پہ۔ مریم نواز نے اپنی اور اپنی والدہ کلثوم نواز کی تصویر مطالعہ پاکستان کی جماعت دہم کی کتاب میں شامل کروا دی۔ جو بہت زبردست قسم کے رائٹر اور فلاسفر ہوتے تھے، لائک اسپینوزا، لائک میرے جیسے، یا اسٹیو جابز وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ڈائی ان نون۔ وہ یار ہمارے پیچھے نہ پڑیں، اس نے یہ کہا تھا، یہ تھا چومے چاٹے، اور یہ کہتے ہیں نکمے چکلے چلانے والے۔ یہ چکلا چلانا یہ دونوں عورتیں، وہ اس نے شریف فیملی میں چکلا کلثوم نواز نے چکلا چلوانا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس چکلے میں ان کی ماں بھی شہباز شریف اور نواز شریف کی اس چکلے میں شامل ہوتی تھی جس میں یہ لڑکے لاتے ہوتے تھے جناب۔ خیر، اب آپ کو پتہ ہے ہماری تو مورل ویلیوز بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح کولمبیا کے جون سا ہے اس نے کیا ہے۔ پھر ڈائیورسٹی کے اس پہ میں ختم کرتا ہوں آپ کو، جو میں بتا رہا تھا کہ ٹرمپ کا بیان تھا۔ At his first news conference since the aircraft collision over the Potomac River, President Donald Trump implied Thursday that diversity, equity, and inclusion programs could be the cause۔ ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن، DEI،
although an investigation into the fatal disaster has only just begun. اس نے کہا یہ بڑا کتا ہے کسی رپورٹر نے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے, اس نے ڈی آئی کو ٹھوک دیا ہے. We have to have our smartest people as air traffic controllers, Trump said Thursday morning. It doesn't matter what they look like, how they speak, who they are. They have to be talented, naturally talented, geniuses. Can't have regular people doing their job. We can't have regular people doing this job. They won't be able to do it, but will restore faith in America air travel. اس سے مجھے سرفراز یا ڈوگر یاد آ گیا. ڈوگر ہر وقت تیار رہتے ہیں اس ملک کی تباہی کے لیے. تو وہ ایک جسٹس ڈوگر پکڑ لائے ہیں, اس کی بیوی کمشنر انکم ٹیکس ہے. کل مجھے ایک جرنلسٹ ملتان سے بتا رہا تھا اس کے قصے. اس کے بچے جو ہیں وہ معذور ہیں, اور یہ روٹیاں بھی نہیں چھوڑتا ہے کہ کوئی مفت روٹیاں بھی لے. اتنے زیادہ فوج کے پاس حرام زدگیوں کے لیے لوگ تیار ہیں, آصف زرداری جیسے. اب حالانکہ ٹیکنیکلی کوئی کہہ رہا ہے جی مطیع اللہ جان نے نقطہ بتا دیا, فلاں نے, کسی نے کوئی نقطہ نہیں. سادہ سی بات ہے, جب آپ اوتھ لے رہے ہیں, اگر انہوں نے حلف اٹھانا ہے اسلام آباد کے لیے تو پھر یہ سب سے نیچے ہوں گے, اس سے ان کی کاؤنٹ ہوگی, جیسے کہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. یہ کیس کیا تھا ایکچولی ہی لاسٹ فلک شیر نے, جو منشی ہوتا تھا نواز شریف کا, اگینسٹ جسٹس افتخار, کہ جناب جج لاہور ہائی کورٹ میں پہلے بنا تھا, یہ تو میرے سے 10 سال بعد بلوچستان ہائی کورٹ کا جج بنا. تو انہوں نے کہا جی نو سینیورٹی, کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ میں اوتھ لیا تھا. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا, آپ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں, قدرتی زندگیوں کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں, مادہ پرستی کی روش کو آپ ترک کر دیں اور پیار محبت کی زندگی میں آ جائیں. پاکستان کو آپ بہت بہتر بنا سکتے ہیں. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اب یہ 1-2 مہینے اپنی بدماشی چلا سکیں گے. بدماشی ان کی عروج پر پہنچ گئی ہے. میں ہر ایک کو کہتا ہوتا ہوں, وہ جو کہتے ہیں یہ چلے گا جی, یہ جیتیں گے جی, کہ پھر آج تک فرعون کی حکومت ہوتی. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے.